بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشد شریف کے حوالے سے ملک بھر میں ایک غم اور غصے کی لہر بھی ہے، اور بہت سارے ذہنوں میں سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، اور ایک دھند بھی ہے، اور ایک گرد اور غبار کا طوفان ہے جس میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ نیروبی پولیس کا جو ورژن ہے اس کے مطابق تو یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور ایک غلطی تھی جو انہوں نے تسلیم کر لی، لیکن معاملہ اتنا سادہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا ہے اور نشانہ لے کر ارشد شریف کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں لگتی۔ لہٰذا سوالات تو اٹھتے ہیں اور سوالات اٹھنے بھی چاہیے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ارشد شریف کا ایک انجانے ملک میں قتل، اس کا بینیفیشری کون ہے، اس سے فائدہ کس کو ملے گا، اور اس سے خوشی کس کو ہوگی؟ اگر ٹھنڈے دل سے ہم اس بات پر غور کریں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہے، اور پاکستان کے دشمن ممالک کو اور ان کی ایجنسیوں کو ہے، جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی قوم کی حیثیت سے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لگی لگائی باتوں پر نہ جائیں، افواہوں پر کان نہ دھریں، اور جب تک یہ معاملہ اس کی تھورو انویسٹیگیشن نہ ہو جائے، اپنے آپ پر اور ایک دوسرے پر اس کا الزام تھوپنے کے بجائے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ معاملے کی تہ تک پہنچا جائے۔ اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس میں پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر جارحانہ انداز سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن قائم کرنا چاہیے جو با اختیار کمیشن ہو، اور جو وہاں جا کر موقع پر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ ارشد شریف کو کینیا جانے کی ضرورت کیا پڑی۔ اس کا یہ جواب بہت ہی اوور سمپلیفائی ہے کہ چونکہ پاکستان کے لیے ان کا ویزا درکار نہیں ہوتا تو وہ کینیا چلا گیا۔ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کینیا کسی نے بلایا ہو، اور کینیا میں اس کو کسی نے ٹریپ کیا ہو، تو یہ معلوم کرنے کے لیے وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کینیا میں کب گئے، کینیا میں کتنا دن کتنا عرصہ رہے، کہاں کہاں رہے، کس کس سے ملاقاتیں کی، اور کن کن رابطوں میں رہے، اور اگر کوئی بزنس کیا تو وہ کیا تھا، کوئی ڈیل کی تو وہ کیا تھی۔ اس کے نتیجے میں ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی اور سامنے آ جائے گی کہ کینیا وہ خود گئے تھے یا انہیں بلایا گیا تھا۔ کینیا کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں مختلف ممالک کی، وہ بہت سرگرم ہیں، اور ان کے وہاں پاکٹس موجود ہیں، وہاں ان کے سورسز موجود ہیں، وہاں پر ان کے کرمنل ریکارڈ موجود ہے، وہ نوٹوریس ایک ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ ان کی جو ادارے ہیں، ان کی جو پولیس ہے، ان کو آسانی سے برائب کیا جا سکتا ہے، ہائر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے دشمن ممالک، میں بالکل نام لینے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ بھارت اور اسرائیل اور را اور موساد، انہوں نے وہاں پر ان ایجنسیوں کو اور ان اداروں کو خرید کر یہ کارروائی کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہو کہ وہ اس کا مدعا پاکستان کے اندر پاکستانی اداروں پر ڈالنا چاہتے ہوں، پاکستان کے لوگوں کو اور ان کے اداروں کو آپس میں باہم دست و گریباں دیکھنا چاہتے ہوں، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہوں، پاکستان کے اندر افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک سیاسی اور معاشی خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک سیاسی اور معاشی بحران پیدا کرنا چاہتے ہوں، اور اس میں وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی حکومت کو اس پر سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ اس معاملے کو بین الاقوامی اداروں کے ذریعے، اس معاملے کو بین الاقوامی عدالتوں کے ذریعے، اس معاملے کو کینیا کی حکومت کے ذریعے، اور اپنے جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہیں، اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون کون تھا، اور اس بات کو اتنا سادہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ وہاں گیا اور اتفاقاً اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، اس لیے کہ اگر یہ سازش چھپی رہ گئی
اور یہ قتل چھپا رہ گیا اور اس کے پیچھے پس پردہ قوتوں کو بے نقاب نہ کیا گیا تو وہ مستقبل میں بھی پاکستان پر حملہ آور ہوں گے، وہ مستقبل میں بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ مستقبل میں بھی پاکستان کے عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں گرا رہ جائے گی، اس لیے کہ اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ لہٰذا لوگوں کی نگاہ پاکستانی اداروں کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کی نگاہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان اور اس کے اداروں اور عوام اور اداروں کے درمیان ایک گیپ اور خلیج بڑھ رہی ہے، ایک عدم اعتماد کی فضا قائم ہو رہی ہے، جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے۔ لہٰذا اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک حادثہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن اس حادثے اور اس غم کی کیفیت میں ہمیں کسی رد عمل میں نہیں آنا چاہیے، اور کسی ایسے کام میں اور کسی ایسی الزام تراشی میں اور کسی ایسے دلدل میں اور کسی ایسے کیچڑ میں نہیں پھنسنا چاہیے کہ جس سے پھر ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک کی حفاظت ہمارے ان اداروں نے کی ہے، ان سے ہمیں گلہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی اداروں کی سیاست میں ملوث ہونے کا سب سے بڑا ناقد میں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن کا اعلی کار بن کر ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے معاملات کو خود سنوارنے، اپنے گھر کے اندر اپنے معاملات کو خود ٹھیک کرنے، اپنے گھر کے اندر جس کے جو مقام ہے وہ اس تک اسے محدود کرنے کے قابل ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن دشمن کی کسی بھی سیاست کا، دشمن کی کسی چال کا، دشمن کی کسی مکر اور فریب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ارشد شریف یہ قتل یہ اندوہناک ہے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہم ان کے خاندان کے ساتھ بھی، اس پورے ملک کے ساتھ بھی، ہر وہ فرد جو دکھی ہے اور ہم خود دکھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو یہ بھی صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ موقع انتشار کا نہیں ہے، یہ موقع باہمی الزام تراشی کا نہیں ہے، یہ موقع پن پوائنٹنگ کا نہیں ہے، بلکہ دشمن کی سازش کو پہچاننے کا ہے۔ میں اس بارے میں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس میں بین الاقوامی ایجنسیاں، اس میں ہمارے دشمن ممالک، اس میں ان کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں، اس کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انتشار سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کی تہ تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے حکومت کو اپنے سارے وسائل بروئے کار لا کر یہ کام کرنا چاہیے۔